جی تو ویورز، آج جو ہم بنائیں گے وہ ہے دیگی چکن کڑھائی، مطلب کہ دیگ میں کس طرح سے بنتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو سب سے پہلے ہم کریں گے پیاز کو براؤن، اور جب یہ براؤن ہو جائیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کو آگے کیا کرنا ہے۔ بہت ہی آسان طریقے سے آج ہم چکن بنائیں گے، انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گا۔ ہم نے اس میں 2 عدد پیاز استعمال کیے ہیں، درمیانے سائز کے 2 عدد پیاز اور گھی۔ ابھی پتیلے میں ہم نے یہ ڈالا ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کتنا براؤن کرتے ہیں، میں آپ کو دکھاؤں گی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ آگے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ہاں جی، یہ دیکھیں، یہ ہمارے پیاز جو ہیں مکمل طور پہ جو رنگ ہمیں چاہیے تھا وہ رنگ اس کا نکل آیا ہے۔ بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنے اور نہ ہی بالکل لائٹ گولڈن براؤن سے۔ اب ہم اس میں چکن ایڈ کرنے لگے ہیں۔ چکن ایڈ کرنے کے بعد ہمیں تھوڑی دیر چکن کو جو ہے وہ فرائی کرنا ہے۔ جب یہ فرائی ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ جب چکن اس شکل میں آ جائے تو اب ہم کیا کریں گے، اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے، تقریباً 2 چمچ نمک۔ اب باری ہے لال مرچ کی، اب ہم تقریباً 2 چمچ کے قریب کٹی ہوئی لال مرچ اس میں ڈالنے لگے ہیں۔ یہ 1 کلو چکن ہے۔ ہلدی 1 چمچ بھر کے۔ گرم مسالہ ڈالیں گے۔ گرم مسالہ ہم نے تقریباً کٹا ہوا آدھی چمچ کے برابر ڈالنا ہے۔ اب باری ہے سوکھا دھنیا ڈالنے کی۔ ہم تھوڑی دیر کے بعد سوکھا دھنیا جو ہے تقریباً 2 چمچ کے قریب، چائے والے چمچ استعمال کر رہی ہوں میں، ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا اس میں بھونیں گے، اور اس کے بعد اس میں ہم اب ٹماٹر ڈالیں گے۔ ٹماٹر اور ہری مرچ ہم ایک ساتھ ڈال رہے ہیں تاکہ ان کا ٹیسٹ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک اچھا سا کمبینیشن بناتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا بنتا ہے۔ ٹماٹر ڈالنے کے بعد اب جو ہے چکن اپنی شکل بھی چینج کرے گا۔ دیکھتے ہیں کہ کیا شکل نکلتی ہے چکن کی ٹماٹر ڈالنے کے بعد۔ ساتھ ساتھ اب باری ہے میرا سب سے فیورٹ مسالے کی، جو کہ ہے کالی مرچ۔ اب میں اس میں کالی مرچ تقریباً 1 چمچ کے برابر ڈال دی ہے، اور ساتھ میں ہم اس میں ڈالیں گے ثابت زیرہ، وہ بھی میں ڈال رہی ہوں تقریباً 1 چمچ کے برابر ثابت زیرہ۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ٹماٹر گھلتے جا رہے ہیں اس کی گریوی تیار ہوتی جا رہی ہے، اور چکن بھی اپنی شکل اچھی کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب بس ہمارا کام صرف چمچ ہلاتے چلے جانا ہے جب تک کہ یہ ٹماٹر مکمل طور پہ نہیں گھل جاتے۔ جیسے ہی ٹماٹر گھل جائیں گے ہم اس میں دہی ڈالیں گے، اور انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر بعد چکن تیار ہو جائے گا۔ میں آپ سب کو بتاتی چلوں، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ لال مرچ کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے، تو میرے کھانوں میں زیادہ تر آپ کو ہری مرچ اور لال مرچ کے علاوہ کالی مرچ کا زیادہ استعمال ملے گا۔ اب دیکھیں جیسے جیسے ہم اس کی بھونائی کر رہے ہیں سالن اپنی اصل شکل میں آتا جا رہا ہے۔ تھوڑا سا پانی ڈالنا بھی ضروری ہے تاکہ جو مسالے ہیں وہ اچھی طرح مکس ہو جائیں، تو میں نے بالکل تھوڑا سا پانی اس میں ڈالا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پانی ڈالنے کے بعد اس کی شکل جو ہے اور اچھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ گوشت کو گلنے کے لیے بھی تو تھوڑی سی ضرورت ہوتی ہے پانی کی۔ بس اس کے بعد جیسے جیسے یہ بہتر ہوتا چلا جائے گا، ٹماٹر بھی مکمل طور پہ گھل جائیں گے، تو ہم اس میں ڈالیں گے دہی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گریوی اب آہستہ آہستہ تیار ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یہی گریوی ہے جو چکن کو کھانے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ دیکھیں آہستہ آہستہ سالن تیار ہونے والا ہے۔ اب جیسے جیسے یہ گھی بالکل کلیئر ہو جائے گا تب ہم اس میں دہی ڈالیں گے۔
دہی میں بار بار اس لیے بول رہی ہوں، اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ دہی سالن میں کس ٹائم پر ڈالا جاتا ہے، تو اس لیے میں بار بار آپ کو دکھا رہی ہوں اس کی مختلف شکلیں کہ کس وقت ہم اس میں دہی ڈالیں گے۔ اب سارے مسالے ڈالنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب سب کچھ اس کے اندر مکس ہو گیا ہے، تو صرف یہ دیکھیں اب آہستہ آہستہ اس کا گھی باہر آنا شروع ہو گیا ہے، تو اب بالکل صحیح وقت ہے کہ ہم اس میں دہی ایڈ کر دیں۔ دہی میرے پاس فریز پڑا ہوا تھا تو میں نے فریز اس میں ایڈ کر دیا ہے، تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، آپ اس میں فریز والا دہی ڈال دیں، فریش والا ڈال دیں، کیونکہ سالن میں تو ہم اکثر استعمال کر لیتے ہیں۔ اب جس وقت یہ دہی انشاءاللہ پانی اس کا سوکھ جائے گا تو تب سالن بھی ہمارا تیار ہو جائے گا۔ دہی ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں دہی نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے، اور اب اسی پانی کے اندر اس گوشت نے پکنا ہے۔ ساتھ ساتھ اب ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے ہم نے کہ ہم نے اس کے اندر اس کو اوپر سے ڈھک دینا ہے تاکہ اس پانی کے اندر یہ گوشت اچھی طرح گل جائے۔ تو ہم نے اس کو اب سالن کو جو ہے ڈھک دیا ہے۔ اس کا چمچ نکال لیں گے تاکہ یہ صحیح سے اب اس کو سٹیم ملے اور یہ صحیح سے پکے۔ تقریباً اس ڈھکن کے ساتھ ہم اس کو تقریباً 4 سے 5 منٹ پکائیں گے تاکہ یہ پانی بھی خشک ہو جائے اور اس پانی کے اندر یہ گوشت بھی گل جائے۔ یہ دیکھیں ابھی گھی آنا شروع ہو گیا ہے، جیسے جیسے اس کا ٹائم مکمل ہوتا جائے گا، تقریباً 3-3.5 منٹ بعد میں نے اس کو کھولا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی شکل کیسی ہے، اور انشاءاللہ 1 منٹ کے بعد یہ مزید بہت اچھا ہو جائے گا۔ اس ٹائم پہ اس کو ڈھک کر پکانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم نے گوشت کو گلانا ہوتا ہے، اگر گوشت نہیں گلے گا تو تب بھی سالن کا ٹیسٹ نہیں بنتا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو سالن کی گریوی اور سالن خود بہت اچھے طریقے سے تیار ہو رہا ہے۔ یہ وقت ہے اس کو بھوننے کا، جتنا ہم اس کو بھونیں گے اتنا زیادہ ٹیسٹ نکلتا ہے، اتنا زیادہ ذائقہ ہوگا سالن میں۔ یہاں پر جو لوگ آ کر کم بھونائی کرتے ہیں ان کا سالن کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا، تو اس ٹائم پہ آپ نے اس کو تھوڑا سا دھیمی سے تھوڑی تیز آنچ پر ذرا اچھی طرح بھونائی کرنی ہے تاکہ جو اس میں اس کا کچا پن ہے وہ ختم ہو جائے۔ جیسے جیسے اب یہ گھی جو ہے کنارے چھوڑنا شروع کر دے گا ویسے ویسے ہمارا سالن جو ہے وہ تیار ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک اور چیز جو میں اس میں ڈالتی ہوں وہ یہ ہے کہ بادام اگر آپ کے پاس گھر میں ہو یا الائچی تو وہ بھی اس میں ضرور ڈالیں۔ اس ٹائم میں اس کے اندر الائچی ایڈ کروں گی۔ اس سے بھی سالن کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا بنتا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو جو ہے اس میں بادام بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اس سے بھی سالن کا ٹیسٹ بہت اچھا بنتا ہے۔ یا ہو سکے تو بادام کا پاؤڈر بنا لیں اور پھر اس کو ایڈ کر دیں۔ بادام کے علاوہ اگر آپ اس میں اور زیادہ ٹیسٹ چاہتے ہیں تو تھوڑا سا دودھ اس میں مکس کر لیں گے، اس سے بھی سالن کا ٹیسٹ بہت اچھا بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ چکن جو ہے بہت موئسٹ پکتا ہے۔ یہ تھوڑی سی بلائی میرے پاس جو دودھ کی تھی وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے، اس سے بھی سالن کا ٹیسٹ بہت اعلیٰ اور بہت موئسٹ پکتا ہے۔ اور کھانے والے ہمیشہ یہی پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ اس میں ڈالا کیا ہے، لیکن آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے۔ بھونائی کے وقت یاد رکھیں کہ تھوڑا سا پانی ڈالنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ مسالے جو ہے وہ کھڑے کھڑے رہ جاتے ہیں، مکس اپ نہیں ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ۔ بس یہ پانی ڈالنے کے بعد بس اب جیسے ہی یہ گھی نکل رہا ہے ہم اس کو اتار لیں گے اور اس کی گارنشنگ کر کے اس کو
گرم گرم کھائیں روٹی کے ساتھ یا جیسے بھی آپ کا دل کرے۔ یہ دیکھیں اب بس سالن بالکل تیار ہے۔ اب ہم اس کو ہم انشاءاللہ باؤل میں ڈالتے ہیں، اور باؤل میں ڈالنے کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گارنشنگ کریں گے، اور یہ ہمارا سالن تیار ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس کو پکائیں گے اور کھائیں گے تو آپ کو بہت بہت مزہ آئے گا۔ یہ اب ہم اس میں جو ہم نے ہری مرچیں اور ہرا دھنیا کاٹ کے رکھا ہے وہ ہم نے ڈالا ہے، اور انشاءاللہ جب آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت بہت مزہ آنے والا ہے۔ تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ڈش، جو کہ میری بہت فیوریٹ بھی ہے اور مجھے پکانا ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب جب اس کو ٹرائی کریں گے تو آپ سب کو بھی بہت بہت اچھی لگے گی۔ تو آج کی ریسیپی کے آخر میں اللہ حافظ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ملیں گے اگلی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔